کے ٹوٹنے سے پہچانا. یعنی تمام اسباب اور وسائل موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تمنائیں، جو ارادے، جو جذبات، جو احساسات اور فکریں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریموٹ کسی اور ہستی کے ہاتھ پہ. عرفت ربی بفسخ العزائم. اور آپ نے وہ شعر تو پڑھا ہی ہوگا، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ہمیشہ حوادث زمانہ کی جو کشتیاں ہیں وہ ہواؤں کے رخ کے خلاف چلتی ہیں، ہواؤں کے رخ کے خلاف چلتی ہیں. یعنی جب قضاء و قدر کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ساری تدبیریں اور ساری جو منصوبہ بندیاں ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں. اور قضاء و قدر کا فیصلہ یہی وہ اوقات ہوتے ہیں کہ جن اوقات میں عبدیت اور بندگی عروج بھی پا سکتی ہے اور زوال بھی پا سکتی ہے. آدمی کا امتحان ہے یہ، اور اس امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں اگر اس نے اپنے آپ کو قضاء و قدر کے تابع کر دیا تو یہاں سے اس کے درجات کی بلندی کا آغاز ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے شاید جب آپ کی ٹیلی فون پر مجھ سے گفتگو ہوئی تو میں نے حضرت مفتی سعید صاحب کا آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ بہت زیادہ غمگین مدہوش سے ہو گئے، اور اسی حال میں آپ کو آنکھ لگ گئی تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہوئی. تو آپ نے فرمایا صحیح کیوں گھبراتے ہو، اللہ کا فیصلہ ہے، اور تمہاری بیٹی ایسی ہستی کے پاس پہنچی ہے کہ جو 70 گنا تم سے پیار کرتا ہے، 70 گنا تم سے پیار کرتا ہے. تو تم کیوں غمگین ہو رہے ہو؟ تم اتنا پیار کر ہی نہیں سکتے جتنا پیار رب کر سکتا ہے. وہ تو تم سے 70 گنا پیار کرتا ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے بعد میرے گھر میں کتنے وفات کا سلسلہ ہوا، بچے کا بھی ابھی اور پوتے کا، اور اس کے پہلے حضرت یہ تو انتقال کے بعد ہوا لیکن اس سے پہلے بھی. جو فرمایا پھر کسی کے مرنے کا میرے دل پر کوئی غم نہیں گزرا. بس یہ عبدیت کا اعلیٰ مقام ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضیات میں فنا کر دینا اور اس کی مرضیات کے تابع کر دینا، اور اس کی خواہشات اور اس کی چاہت اور اس کے اوامر کے اپنے آپ کو گم کر کے اور اپنی اپنی چاہت نہ چھوڑنا. بس یہی بندگی کی معراج بھی ہے اور عبدیت اور فنائیت کا مظہر بھی ہے. اس لیے بھائی یہ تو طے ہے کہ یہاں جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. اور آپ نے حدیث شریف میں بھی سنا ہوگا لدول الموت، جنو یعنی پیدا ہو دنیا میں کس کے لیے؟ موت کے لیے. یعنی وہ تو ہر حال میں مقدر ہونا ہے. لیکن بس اس سارے مرحلے میں چونکہ اصل میں بھول کہاں سے لگتی ہے؟ بھول یہاں سے لگتی ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ جو قیام ہے یہ دائمی ہے. یہ قیام دائمی نہیں ہے، یہ قیام عارضی ہے، اور عارضی قیام تو ایک نہ ایک دن تو ختم ہوگا، اور قیام دائمی تو اس عارضی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہاں سے اس کی استعداد پیدا کی جاتی ہے. بس اتنا سا فرق ہے. یعنی دنیا کا جو قیام ہے یہ دائمی قیام کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے. اگر یہاں توجہ کے ساتھ وہاں بھیج دیا کچھ اور وہاں کے لائق بنا لیا تو وہاں جو دوام ہوگا اس وہاں دوام میں راحتیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی، عافیتیں بھی ہوں گی. اس لیے کہ یہاں کا مٹیریل وہاں کام کرتا ہے. جیسے دنیا میں مٹیریل بھیجنے سے تعمیر ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں کے اعمال سے، حسنات سے، باقیات سے وہاں کی تعمیر ہوتی ہے. اس لیے اس سارے مرحلے میں سب سے خوش آئند بات یہ ہے آج یہ یہاں آ کر مجھے جو بالخصوص جو بات دیکھنے کو ملی کہ قبلہ والد گرامی جس طرح سے اہل علم سے محبت اور تعلق ان کی فطرت میں اللہ نے منتقل فرمائی تھی ان کے والد گرامی سے، کیونکہ وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ لوگوں میں سے تھے ان کے دادا. تو جن خاندانوں میں بڑوں کی نسبتیں اہل اللہ سے ہوتی ہیں ان کی نسلوں میں نور ایمان آ جاتا ہے. سمجھے جی؟ تو جانا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جانا اس حیثیت سے جانا کہ وہ رب کی رضا اس میں شامل ہو اور وہ اپنی اولاد کی ایک ایسی صالح اور اچھی تربیت کر کے جائے کہ دنیا اس کی اولاد کی تربیت پر فخر کرے. یہ دنیا کا کامیاب ترین باپ ہے.
اور خدا کے قرآن نے کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہی آدمی کامیاب ہے جو ہمارے یہاں قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ اور قلب سلیم کی تفسیر علامہ روح المعانی نے کی ہے الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنی اولاد کی صالح تربیت کرتے ہیں۔ ایک علامت اس کی یہ بھی ہے، ایک علامت اس کی یہ بھی ہے کہ الذی یخلو قلبہ عن العقائد الباطلہ، ایک علامت اس کی ہے الذی یخلو قلبہ عن الشہوات الباطلہ۔ اس لیے قبلہ والد گرامی ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو بحیثیت دین کے داعی دین کے متعارف کرایا، اور وہی نور اور وہی طاعت کا مزاج، وہی سنجیدگی اور قدردانی اور علم نوازی کی صفت اللہ نے بچوں میں رکھی ہے۔ خدا کرے اس گھر کو مبارک فرمائے، اور ان کی جو حقیقی وراثت ہے، اچھے اخلاق، دعوت دین، دعوت و تبلیغ اور دین کی مشغولی، دینی شناخت، دینی مزاج، جو انہوں نے ساری زندگی میں ساری کمائی سے اپنی پیدا کیا، خدا نے اس مزاج کو اور اسی صفات کو بچوں میں مکمل منتقل فرما دے، اور بچے اس کے سچے داعی اور سچے جانشین بن جائیں۔ یہ ایک کامیاب باپ کی پہچان ہے، اور یہ حقیقی وراثت دنیا وراثت تقسیم کرتی ہے مفتی عبدالجبار صاحب، زمین، پیسہ، یہ سب چیز، لیکن میں ان بھائیوں سے ایک بات یہ کہی، میں نے کہا تم اپنے باپ کی اس وراثت کو زمانے میں پھیلاؤ کہ جس وراثت کو وہ دینی اعتبار سے چھوڑ کر کے گئے۔ دنیا میں اس وراثت کے لینے والے بہت کم ہیں، مال تو تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن باپ نے جو ایک معیار بنایا تھا سماج میں، اس کو باقی نہیں رکھ پاتے، اس دینی مزاج کو باقی نہیں رکھ پاتے، اس دینی نشان اور امتیاز کو باقی نہیں رکھ پاتے، تو وہ اپنے والد کے سچے نہ جانشین ہو سکتے ہیں، نہ سچے وارث کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھائی، بس ہمارے آنے کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ ان کی زندگی تو ایک کامیاب اور انتہائی کامیاب داعی دین کی حیثیت سے، ایک بہترین باپ کی حیثیت سے، اور قرآنی تناظر میں جس باپ کو قلب سلیم والا باپ تسلیم کیا ہے اللہ کے قرآن نے، اس کی حیثیت سے ان کی زندگی گزری۔ وہ بڑے ہی متواضع اور بہت سنجیدہ اور بہت تقوی کے انسان تھے۔ خدا کرے ان کو غریق رحمت فرمائے، اور جوار رحمت جنان رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی